عثمان صاحبہ یہ بتائیے کہ ایک ایسے موقع کے اوپر جہاں ہم لوگوں کو اتحاد اور یکجہتی کی شدید ضرورت ہے اور اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، اس کے علاوہ ہم کسی طریقے سے کرونا وائرس سے نبرد آزما نہیں ہو سکتے، حکومتی حلقوں کی طرف سے، کچھ حکومتی لوگوں کی طرف سے طنز قسم کے یا طنزیہ ٹویٹس کہہ لیجئے یا بیانات کہہ لیجئے طنز کیا جا رہا ہے۔ عظمیٰ کاردار صاحبہ، حکومت اسٹیٹ کو ریپرزینٹ کرتی ہے، اسٹیٹ تمام لوگوں کے لیے ماں ہوتی ہے، ایسے طنزیہ جملے کیوں ٹویٹر کے ذریعے یا پھر پریس کانفرنسز کے ذریعے کسے جا رہے ہیں کہ وہ اس یونٹی کو خراب کرے؟ جی انیکا، بہت شکریہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا۔ آپ بالکل بجا کہہ رہی ہیں کہ اس وقت جو ہے پوری قوم جو ہے اس کو اکٹھے ایک پیج پہ ہو کے کرونا وائرس کو شکست دینا ہے۔ یہ ایک انویزیبل دشمن ہے اور اس وقت پوری دنیا جو ہے اس نے گھٹنے ٹیکے ہوئے ہیں اور ہم تو ایک ترقی پذیر ملک ہیں۔ آپ نے مجھ سے کہا کہ لوگ حکومتی ترجمان کیوں اس طرح کے ٹویٹس کرتے ہیں۔ میرے خیال میں تالی شاید دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے جب ایک اپوزیشن کی طرف سے طنزیہ جملے آتے ہیں اور سیاست کی جاتی ہے، اگر اس کا جواب نہ دیا جائے تو لوگ پھر غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں کہ شاید واقعی جو دوسری طرف سے بیان بازی کی جا رہی ہے یا جو بھی ایک نیریٹو بلڈ کیا جا رہا ہے وہ صحیح ہے اور جو حکومت اس وقت اقدامات لے رہی ہے وہ غلط ہے۔ تو یہ پھر لوگوں کے دماغوں میں شک و شبہات ڈالنے، ڈاؤٹس پیدا کرنے، یہ اچھی بات نہیں ہے نا انیکا۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت سب سے جو زیادہ کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ ہسٹری میں پاکستان کے جو ہے وہ اس وقت آپ کے سامنے ہے۔ نیشنل کوآرڈینیشن کمیٹی جو ہے وہ ہر دوسرے تیسرے دن ان کی ملاقات ڈیلی بیسس پہ کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر جو ہے نیشنل، وہاں پہ مانیٹرنگ ہوتی ہے، سارے ایکسپرٹس بیٹھے ہوئے ہیں، اس میں آپ کے تمام صوبوں کے چیف منسٹرز، آپ کی فورسز، آپ کی ڈیٹا کلیکشن، مانیٹرنگ، ڈاکٹرز بیٹھے ہوئے ہیں، ایکسپرٹس، اس کے بعد کہیں جا کے کوئی فیصلہ ہوتا ہے کنسنسس کے ساتھ۔ پھر اب آپ اس کو جب آپ نیگیٹ کرتے ہیں اور اس کا متبادل ایک بیانیہ دینا شروع کر دیتے ہیں تو پھر لوگ تو پھر قوم تو بہت اچھا اگریڈ عظمیٰ صاحبہ، یعنی اپوزیشن کو کسی قسم کے اشتعال انگیزی والے بیانات نہیں دینے چاہیے۔ I completely agree with that. This is not the time, this is not the moment جہاں ہم اس طرح کے بیانات دیں، لیکن اپوزیشن تو اپوزیشن ہے نا عظمیٰ کاردار صاحبہ، ان کا تو کام ہے کہ آپ کے کسی اچھے کام کو بھی برا کر کے دکھایا جائے تاکہ وہ پوائنٹ سکور کر سکے۔ لیکن جیسے آپ نے بالکل بجا فرمایا شروع میں کہ تالی دو ہاتھ سے بجتی ہے، اگر حکومت والا ہاتھ ہٹا دیا جائے تو یہ تالی رہے گی نہیں۔ اس طرح سے کیوں نہیں اس کو دیکھا جا رہا؟ ویسے میں یہاں پہ تھوڑا سا آپ کے ساتھ اگری کروں گی کہ حکومت کو دل بڑا کرنا چاہیے اور چلیں ٹھیک ہے اگر کچھ لیڈران ہیں جو کہ سیاسی پوائنٹ سکورنگ میں ان کو بڑا لطف آتا ہے اور شاید وہ ملک واپس ہی اس کام کے لیے آئے ہیں، یا پھر ان کی چونکہ گورننس اتنی خراب تھی صوبے کی تو اب ان کو ایک موقع مل گیا ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو بڑھا چڑھا کے پیش کریں۔ ہمیں اس سے کوئی اعتراض نہیں۔ دیکھیں پرائم منسٹر عمران خان پورے پاکستان کے پرائم منسٹر ہیں، نیشنل کوآرڈینیشن میٹنگ میں تمام صوبوں کے چیف منسٹر ریپرزینٹیٹیو ہیں اور لاسٹ میں آپ کو پتہ ہے 98% کنسنسس کے ساتھ سارے فیصلے ہوئے تھے۔ اب اگر آپ کو کوئی پرابلم پیش آ رہی ہے تو آپ کو چاہیے کہ پھر دوبارہ مشورہ کریں وفاق سے۔ وفاق آپ کے پیچھے کھڑا ہوا ہے۔ اب دیکھیں چیف جسٹس اگر کوئی سوال پوچھتے ہیں، اب فار ایگزامپل سندھ سے انہوں نے یہ سوال پوچھا حکومت سے کہ آپ نے 1 ارب کا کہتے ہیں جی آپ نے راشن بانٹ دیے ہیں، لیکن وہ صبح 4 بجے سے لے کے صبح 7 بجے تک کی کیا کہانی ہے بیچ میں کہ راشن اسی ٹائم پہ بانٹا گیا۔ پھر اس میں سے یہ بھی شکایات آ رہی ہیں کہ بیچ میں چائے کی پتی ہے وہ ایکسپائر ڈیٹ کی وہاں پہ، تو یہ ایسی باتیں جو ہیں
یہ ہم تو نہیں کہہ رہے, یہ تو چیف جسٹس کہہ رہے ہیں, کیونکہ وہ بھی پبلک بینیفٹ کی بات کریں گے. اور پھر نیکسٹ سوال کی طرف جانا چاہ رہی ہوں. دس از اے ویری ویلڈ پوائنٹ کہ جو سب اسٹینڈرڈ قسم کا راشن سندھ کے اندر ڈسٹریبیوٹ کیا گیا نہیں ہونا چاہیے. مضر صحت ہے ایک ایسے موقع کے اوپر جہاں امیونٹی بوسٹ کرنے کی ضرورت ہے, وہ اور زیادہ مضر صحت چیز ہو جاتی ہے. اچھا عظمیٰ خیرتار صاحبہ, کل شہباز گل صاحب کا ایک ٹویٹ تھا جس کے اندر وہ ڈاکٹرز جو کہ یہ کہہ رہے تھے کہ خدارا آپ مساجد کے اندر با جماعت نماز کو جو شروع کرا رہے ہیں اس کے اندر ایس او پیز فالو نہیں ہو سکیں گے. اور مجھے بھی پتا ہے, آپ کو بھی پتا ہے کہ اتنے بھیڑ کے اندر ایس او پی فالو کرنا بڑا ہی مشکل کام ہو جایا کرتا ہے. جب ڈاکٹرز نے یہ پریس کانفرنس کی, اپنے تحفظات کا اظہار کیا, تو شہباز گل صاحب کہتے ہیں کہ وہ سیاسی ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں. اس کے بعد پھر شوکت خانم کے جو ڈاکٹر ہیں انہوں نے بھی انہیں ڈاکٹر سے اگری کیا. تو حکومت ڈاکٹرز کی باتوں کو سیاسی رنگ کیوں دے رہی ہے؟ یا حکومت نہیں میں بولوں گی, وزیر اعظم صاحب بڑے اچھے طریقے سے معاملات کو لے کر چل رہے ہیں, یہ شہباز گل صاحب کچھ اور عناصر ڈاکٹرز کی باتوں کو کیوں سیاسی رنگ دے رہے ہیں؟ مجھے معلوم تھا کہ اب بات یہیں پہ آ کے رکے گی. میرے خیال میں شہباز گل صاحب ایک ایسی پوزیشن میں ہیں کہ ان کو بہت کیئرفل ہونا پڑے گا, اور اس وقت منٹ ٹو منٹ مانیٹرنگ ہو رہی ہے, اور جو ہمارے ڈاکٹرز ہیں وہ فرنٹ فٹ پہ کھیل رہے ہیں, وہ اپنی جانوں کو قربان کر کے اور وہ ہماری حفاظت کے لیے وہ کورونا کے پیشنٹس کی تیمارداری بھی کر رہے ہیں, 24 گھنٹے ڈیوٹی بھی دے رہے ہیں. اگر وہ یہاں تک بات پہنچتی ہے کہ وہ ان کو ایک پریس کانفرنس کے تھرو کوئی پیغام اگر وہ پہنچانا چاہتے ہیں حکومت کو, تو حکومت کو بالکل ان کی جو بات ہے اس کو سننا چاہیے, اس پہ اس کو وزن دینا چاہیے. آلریڈی اب جس طرح پنجاب میں آلریڈی ہمارے جو چیف منسٹر ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ان کو ایک رسک الاؤنس ملے گا ڈاکٹرز کو. پھر یہاں اب یہ بھی بات سننے میں آئی ہے کہ ان کو ڈبل تنخواہیں ملیں گی. اب سندھ کے جو ڈاکٹرز ہیں ان کا جو انہوں نے جو پوائنٹس اپنے ایجنڈے کے دیے وہاں پہ, اس میں یہ چیز شامل تھی کہ ان کو ابھی تک کوئی اسپیشل رسک الاؤنس نہیں دیا گیا. اب جہاں تک اس کے اسپائک کا تعلق ہے, اس کے بڑھنے کا تعلق ہے, دیکھیں پرائم منسٹر نے خود کہا کہ ہمارا جو اندازہ تھا 25 اپریل تک کا وہ یہ تھا کہ 25 اپریل تک 50,000 کیسز ہو جائیں گے, لیکن الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ 10,000 تک کیسز ہوئے. اب پرائم منسٹر ایک بڑے حکمت کے ساتھ جو ہے فیصلے اس وقت تمام لوگوں کے ساتھ مل کے کر رہے ہیں 3 محاذوں پہ. ایک تو کرونا کا محاذ ہو گیا, دوسرا آپ کی معیشت کا محاذ ہے, اور تیسرا بھوک کا محاذ ہے, اور ان میں بیلنس رکھنا پڑ رہا ہے. کیونکہ بہت ابھی آپ کو WHO کی اور ورلڈ فوڈ آرگنائزیشن کی سٹیٹمنٹس اگر آپ پڑھیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت ہنگر پینڈیمک جو ہے وہ بھی دنیا میں شروع ہو گیا ہے. تو یہ بہت مشکل فیصلے ہیں. اب پرائم منسٹر اس وقت سب کے ساتھ مل کے بیلنس رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. اگر کوئی بھی چیز کھلنے کی اجازت دی گئی ہے تو وہ بڑا اسٹرکٹ لاک ڈاؤن میں اسٹرکٹ SOPs کے ساتھ ان کو اجازت دی جا رہی ہے. اور اگر دیکھا جائے گا کہ وہ SOPs نہیں پورے ہو رہے, مساجد میں بھی سارے علماء بیٹھے اور پریزیڈنٹ کے ساتھ بھی اور پرائم منسٹر کے ساتھ اگر دیکھا گیا کہ یہ نہیں فلفل کر سک رہے ہیں SOPs تو وہ چینج کرنے پڑیں گے. یہ کوئی حرف آخر تو نہیں ہے, یہ تو مانیٹرنگ ہو رہی ہے اس بات کی. رائٹ, چلیے اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں. پنجاب کے اندر یہ جو سپائک ہم دیکھ رہے ہیں کیسز کا, کچھ اموات کے اندر بھی سپائک آیا ہے. پھر کہا جا رہا ہے کہ مئی کا اینڈ اینڈ جون کی بگننگ بہت خطرناک ثابت ہو سکتی ہے اس کرونا وائرس کے حوالے سے. تو ایسی صورتحال سے نبردازماں ہونے کے لیے پنجاب گورنمنٹ کا اسپیسیفکلی پلان بن چکا ہے, فوسی کر رہے ہیں ان تمام چیزوں کو؟ انیکا, پنجاب حکومت اور ان کے جو چیف منسٹر ہیں تمام تر توجہ جو ہے, تمام تر ریسورسز جو ہیں وہ اس وقت کرونا وائرس
کو شکست دینے کے لیے فائٹ کرنے کے لیے استعمال کیے جا رہے ہیں. 14 ارب روپے صرف ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی طرف ڈائیورٹ کیے گئے ہیں. اس وقت ہمارے پاس تقریباً ہر ڈویژن میں 9 ڈویژنز ہیں پنجاب میں, ہر ڈویژن میں ایک فیلڈ ہاسپٹل جو ہے اس کا اجرا ہو چکا ہے. لاہور میں آپ کے ایکسپو میں 1000 بیڈ کا جو ہے اس میں ٹیسٹنگ فیسلٹیز بھی ہیں, کوارنٹین بھی ہے, اس میں آئسولیشن وارڈز بھی ہیں, اور اسی طرح سے چیف منسٹر دورہ کر رہے ہیں ہر ڈویژن کا, وہاں پہ جا کے ڈی ایچ کیوز میں جو فیسلٹیز ہیں, ٹیسٹنگ لیبز ہم نے بہت بڑھا دی. ہم نے شروع کیا تھا 200-300 ٹیسٹ ہم کرتے تھے ڈیلی کے, اب ہماری ٹیسٹنگ فیسلٹی الحمدللہ 4000-4500 تک ہے, اور ہماری کوشش ہے کہ اس کو بڑھا کے ہم 10,000 تک لے جائیں. ہر طریقے سے جہاں تک آپ کی گندم کی کٹائی ہے وہاں پہ فوڈ چین سپلائی جو ہے وہ ڈسٹرپٹ نہ ہو, اس کے لیے خاص چیف منسٹر گئے, انہوں نے راجن پور میں خود اس کا افتتاح کیا, ایس او پیز بنائے. دیکھیں ایس او پیز تو بنانے پڑ رہے ہیں, باقی جو دنیا ہے اس میں بھی اب وہ ایس او پیز بنا کے دیکھیں, آپ کی فوڈ سپلائی چین اگر رک گئی تو پھر فاقہ کشی پہ قوم پہنچ جائے گی. نہیں, آئی انڈرسٹینڈ یور پوائنٹ عظمیٰ کردار صاحبہ, ہم لوگوں کو بھوکا مرنے کے لیے بھی نہیں چھوڑ سکتے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ دیکھنا بھی ضروری ہے کہ ایس او پیز کا اطلاق کس حد تک ہو رہا ہے اور اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے کتنی زیادہ سختی کرنی پڑ رہی ہے. لیکن عظمیٰ کردار صاحبہ, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ us in the show. It was a pleasure having you. میں دوسرے سیگمنٹ کی طرف بڑھوں گی, بریک کی طرف جائیں گے. See you after the break.